السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، سرکار غوث اعظم کا یہ شعر اس وقت پڑھنا ہے کہ جس وقت اگر آپ کی کوئی مراد ہے اور وہ مراد اگر پوری نہیں ہوتی تو آپ کو چاہیے کہ آپ 11 دن تک اس شعر کو 1000 مرتبہ اس طرح سے پڑھیں اور جو مراد ہوگی انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں کہ اس شعر کی آخر برکت کیا ہے جو 11 دن تک 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دل جائز تمنا، جو بھی تمنا ہے آپ کے دل میں، جس کام کے لیے پڑھو گے انشاءاللہ وہ کام آپ کا پورا ہو جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ اب اس اینگل سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے جو 40 سال تک عشاء کی خصوصی فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے واسطے کہا سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا، اب اس کو کس مقصد کے لیے اس شعر کو پڑھا جائے اور کتنی مرتبہ پڑھا جائے اچھا تو مقصد پورا ہوگا جی، تو اس کے بارے میں شارح فرماتے ہیں یہ شعر برائے معرفت الہی 1000 بار 11 دن برائے رجوع محبوب و مقصود ہر روز 500 مرتبہ بعد از نماز عشاء یا تہجد 11 روز پڑھیں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف، جلالی اور جمالی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جی، اگر کسی شخص کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے 1000 مرتبہ پڑھیں، اور کتنے دن پڑھیں؟ 11 دن تک۔ اور اگر کسی شخص کو رجوع محبوب و مقصود یعنی اللہ عز و جل کی طرف رجوع ہونا ہے، جو ہمارا محبوب بھی ہے اور ہمارا مقصود بھی ہے، جیسے کہ سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کہتے ہیں لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ 500 مرتبہ عشاء کی نماز یا تہجد کی نماز کے بعد 11 روز پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ معرفت الہی کی دولت اسے نصیب ہو جائے گی اس شعر کو اتنی مرتبہ پڑھنے کی بدولت۔ سبحان اللہ۔ سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي۔ پیالوں میں بھری ہوئی وہ شراب میری طرف دوڑی، اچھا، جس سے میں اپنے احباب میں نشے شراب سے سرمست ہو گیا۔ یہ معرفت کی سبحان شراب، اللہ، معرفت کی شراب، سبحان اللہ۔ پیالوں میں بھری ہوئی وہ شراب میری طرف دوڑی، جس سے میں اپنے احباب میں نشے شراب سے سرمست ہو گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے پینے کے لیے جانا اور ایک ہوتا ہے خود شربت کا آنا۔ تو غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کا دل اللہ کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اسرار الہی خود ان کی طرف دوڑ کر کے آتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس اسرار الہی اور ان رموز کی وجہ سے جو پروردگار کی طرف سے ان کے پاس آتے تھے، اس کے بعد جو ان کی کیفیت بنتی تھی، مست کی جو کیفیت بنتی تھی، جیسا کہ پروردگار جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی کی تاب نہ لا سکے جی، اور بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ جی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جی، تو یہ کیفیت ہوئی تھی۔ جی، تو جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب کے ساتھ موجود تھے جی، اور قدرت کی طرف سے جب یہ آیا، جام محبت الہی جب ان کی طرف مائل ہوا اور قدرت کے اسرار اور رموز جب ان کے دل کی طرف آئے تو آپ احباب کے درمیان مست ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ کیفیت احباب نے محسوس کی، تو احباب کو یہ بتا رہے ہیں اللہ اکبر، پیالوں میں بھری ہوئی وہ شراب میری طرف دوڑی جس سے میں اپنے احباب میں نشے شراب میں سرمست ہو گیا۔ تو یہ شراب محبت الہی احباب کی طرف نہیں آئی،
ان کی طرف آئے. ان کی طرف تو آئے. احباب بھی یہ سرمست ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ قلب غوث اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ وہ اتنا عظیم ہے کہ خود اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول، اللہ عز و جل کی جامع محبت کی جو ہے وہ ان کی طرف پیالے جو ہے وہ خود ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. جی. اب اس کے حوالے سے الحمدللہ یہ فرمایا گیا کہ برائے حصول مقاصد دینی و دنیاوی، دینی اور دنیا دونوں حاجتیں. دونوں حاجتوں کے لیے ہر روز 1500 مرتبہ 41 روز اس شعر کو پڑھیں. جی. اگر 100 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں تو فوائد از خزانے غیب ظاہر ہونے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اس شعر سے بطفیل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش بھی ہوتی ہے. اچھا. ہاں، یہ اس شعر کی تاثیر ہے. جی جی. اس لیے فرمایا گیا کثرت سے اسے پڑھیں. پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. فقلت لسائر الأقطاب بحالي وادخلوا أنتم رجالي بحالي وادخلوا أنتم رجالي. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اقطاب سے کہا آپ بھی عزم کریں، آپ بھی عزم کریں اور میرے رنگ میں خود کو رنگ لیں کیونکہ آپ میرے احباب ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیوں سے نہیں اقطاب سے فرمایا. قطب کی جمع. قطب کی جمع اقطاب سے کہا آپ بھی عزم کریں. تو یہ ایک درجہ ہے نا ولیوں جی میں. ہاں ولیوں میں درجہ ہے. ہاں قطب. جی. تو اب یہ جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقطاب سے فرماتے کہ جیسے میں نے عزم کیا آپ بھی عزم کرو، پڑھو اللہ کی طرف، رجوع اللہ کرو، اس کی محبت میں ڈوب جاؤ. یہ خیرخواہی بھی تو یہ ہے خیرخواہی بالکل بالکل کہ بالکل. جو مجھے ملا اس کا حصہ آپ بھی پاؤ. جی جی بے شک. پھر یہ کہنا میرے رنگ میں رنگ جاؤ، جی اس لیے کہ رنگ تو اللہ کا ہے. جی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کس کا کا ہوتا ہو سکتا ہے. جی. جی. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میرے رنگ میں رنگ جاؤ. اور پھر ارشاد فرماتے کیونکہ آپ میرے احباب ہیں. یہاں سے غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ ایک فکر دیتے ہیں کہ آپ اچھے رنگ میں رنگ جاؤ اور اپنے احباب کو بھی اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ خود تک محدود ہو. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوئی تھی اور اس محبت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مقام نصیب ہوا تھا اس مقام کی وجہ سے اعلیٰ حضرت صرف یہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف مجھے ملے، کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ سب چیزیں اخذ کی. اصل ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم صرف کرامتیں اور یہ سنتے ہیں، فکر اخذ نہیں کرتے. جی جی جی. اور یہ فکر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اخذ کی کہ یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ بھی میرے رنگ میں رنگ جاؤ کیونکہ آپ میرے احباب ہو. سبحان اللہ. اب اس کے بارے میں فائدہ جو بتایا جا رہا ہے، تسخیر خلائق کے لیے اس شعر کو ہر روز 500 مرتبہ تنہائی میں متوجہ ہو کر کے پڑھیں. تسخیر خلائق یعنی مخلوق کو مسخر کرنا، یعنی مخلوق مائل کرنا جو ہے کنٹرول کرنا. اس کے لیے جو ہے اسے جو ہے 500 مرتبہ ہر روز تنہائی میں متوجہ ہو کر پڑھیں. اور مائل کرنے کا مقصد دنیا بھی نہ ہو، جی. مائل کرنے کا مقصد دینی دین کی راہ پر. جی دین کے مقصد. وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِي مَلَالِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِي مَلَالِي. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مستحکم ارادے سے ہمت کر کے جام معرفت پیو کہ تم میرے لشکری ہو
ساقی قوم نے میرے لیے لبالب جام بھرے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. یعنی ارادہ تمہارا ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے. پکے ارادے کے ساتھ ہمت کر کے جام معرفت پیو. سبحان اللہ. جی اس لیے کہ تم میرے لشکری ہو. جی اس لیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں جی اور ماتحت والے سب لشکری ہیں. جی. ساقی قوم نے میرے لیے لبالب جام بھرے. اللہ اکبر. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پروردگار کیا قطرہ نہیں ہے، دریا ہے. دریا. سبحان دریا. لبالب جام بھرے ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سچویشن ایسی ہو کہ پینے والا بہت جم کر کے پینے والا ہو اور ڈائجسٹنگ پاور بھی ہو تو ساقی پھر بھر بھر کے پلاتا ہے. سبحان ساقی اللہ. پھر بھر بھر کے پلاتا ہے. اب آپ سوچئے آب زمزم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اسے پیٹ بھر کے پیو. جی. وہ پانی جو ایک نبی کے قدموں کی یعنی ٹھوکر سے نکلا ہے اس کو جی. پیو تو جب یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ جس مقصد کے تحت پیو اس مقصد میں اللہ کامیابی عطا کرتا ہے. کیا بات ہے. واہ سبحان بہت اللہ، اچھا نقطہ ہے. تو اب آپ سوچیں سبحان اللہ کہ پروردگار کی معرفت کا اگر جام کوئی پی لے تو جس مقصد کے تحت پیو اس مقصد. مگر یہاں یہ بھی تو ہے نا کہ مومن اس کو پیٹ بھر کے پیتا ہے، منافق نہیں پیتا ہے. تو وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کی اس کو capacity. پینے کی. جی جی بے شک. جی تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے ہمیشہ فائدہ حاصل کریں. اور یہ غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل تھے. اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دل جائز تمنا مراد جو بھی ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہو جائے گی. اور 11 دن تک ان عملوں کو کرنا ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.